جواب دو، ظلم کا حساب دو، ظالموں جواب دو، ظلم کا حساب دو، ظالموں جواب دو، ظلم کا حساب دو۔ اس وقت یہ جو ڈی چوک پہ آپ مجمع دیکھ رہے ہیں، یہ خواتین یا عورت آزادی مارچ کا مجمع ہے۔ یہ ہر سال جب سے یہ جو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے 8 مارچ کو، تو اس دن کی مناسبت سے یہ لوگ ہر سال مارچ کرتے ہیں، اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں، جس میں جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، انہیں تعلیم، صحت، روزگار کے مواقع یا جو ان کے اجرت میں برابری، اس قسم کے ایسے بنیادی مطالبے پیش کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان ایک بار تو بتائے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، صرف ایک بار تو بولے۔ اور جب تک ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے، یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے خوف توڑا۔ آج کا دن صرف دن نہیں ہے، آج کا دن پاکستان تو کیا پوری دنیا میں انقلابات کی تاریخ کا دن ہے۔ یہ وہ روایت ہے جس کا دفاع ہم ہر شکل میں کریں گے۔ یہ دن مزاحمت کی علامت بن چکا ہے اور یہ مارچ جاری رہے گا، کبھی ایک شکل میں، کبھی دوسری شکل میں۔ عورت آزاد، سماج آزاد، عورت آزاد، عورت آزاد، عورت۔ یہ پہلے بھی ایک پٹیشن کی طور پہ گئے تھے ہمارے مطالبات، لیکن ہماری جو ماشاءاللہ سے اس دفعہ گورنمنٹ ہم لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ ہم اپنے مطالبات پھر لے کے جائیں گے، ہم بار بار لے کے جائیں گے اور ہم تب تک لے کے جاتے رہیں گے جب تک وہ ہمیں بیسک جینے کے حقوق نہیں دیتے۔ دیکھیے، عورت مارچ جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، اس کو میرے خیال میں اس کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ عالمی سطح پہ عورت کا دن کیوں منایا گیا؟ عورت کے ساتھ جو امتیاز برتا جاتا ہے، اور بہت سے معاشروں میں، ہمارے اپنے معاشرے میں بہت زیادہ عورت کے ساتھ امتیاز برتا جاتا ہے، تو اسی امتیاز کے حوالے سے کہ ایک اس کو انسان سمجھتے ہوئے اس کو بنیادی حقوق دیے جائیں، اس کو سانس لینے کا حق دیا جائے، تو اسی حوالے سے یہ جو ہے وہ کیے جاتی ہے، مارچ کی جاتی ہے۔ اور 8 مئی جو مارچ ہے، میں تو اس کو عید کا دن سمجھتی ہوں خواتین کے لیے، اور اس کو اسی روح سے دیکھنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اسی مارچ کی ہی کامیابی ہے کہ آج اگر یہ دیکھا جائے تو عورت ہر جو ہے شعبے میں بہت بہتر طور پہ اپنی فرائض ادا کر رہی ہے۔ نہیں، دیکھیے، ماضی میں بھی جو ہوتے رہے، تھیم ایک ہی ہوتا ہے، مقصد کیا ہے؟ اصل میں مقصد کو دیکھنا چاہیے۔ گریجولی تبدیلیاں ضرور آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ خاتون جو ہے اس کا بنیادی حق تسلیم کیا جائے، تو میں تو اس کو اسی طرح دیکھتی ہوں۔ میں تو یہ بات کروں گی، 1975 میں ہم نے آغاز جب مارچ کا کیا تھا، پنڈی میں لیاقت باغ میں ہم نے یہ مارچ کی تھی، تو اس وقت بھی ہمارے یہی مطالبے تھے۔ مطالبات کیا تھے کہ عورت جو ہے، ایک ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو بنیادی جو حقوق حاصل ہیں، جو چاہے آپ اس کو اسلامی سطح پہ کہیں، جو ریاست کی سطح پہ، اب کانسٹیٹیوشن 25 جو ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، جس میں سب کو مساوی حقوق دیے گئے، تو ہم تو اسی کی بات کرتے ہیں کہ ایک لمحے کو اس پہ بہت اعتراض کیا گیا، ایک لمحے کو جب سنتے ہی، اور کشور نے بھی اسی پہ کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی اگر نعرہ ہے جس کی بات کی جاتی ہے، میرا جسم میری مرضی والا، اس میں کیا ہے؟ یہ سوچ کا ہے۔ آپ جسم کو دیکھ کے کیوں اس کے حوالے سے صرف کچھ جو حصے ہیں اس کو دیکھتے ہیں؟ جب جسم کی بات کرتے ہیں تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنے بچے پیدا کرے، تو یہ تو میرے خیال میں اس کو حق آپ نہیں چھین سکتے۔